میں ہمارے لیے دو اہم پیغام ہیں: سارے انبیاء اور رسولوں کی عزت و تکریم، ان کی اتباع، اور اپنے مسلمان ہونے اور امت وسط کی ذمہ داری۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو زندگی کی نعمت عطا کی تو اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا اور اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی ہدایت بھی کی، اور یہ ہدایت مخلوق کی فوز و فلاح، ان کی بہبود، ان کی اصلاح، ان کی سلامتی کی ضامن بن کر آئی۔ سارے انبیاء اور رسل نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ سارے انبیاء اور رسل کو بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ ان کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اسی لیے انبیاء پر ایمان لانا، ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کے بارے میں جاننا ہم پر واجب ہے۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان اور نبی ہیں جنہوں نے ہدایت ربانی کی ذمہ داری اٹھائی۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پر چلنے والوں کے رہنما اور منار توحید کے علمبردار تھے، وہ مخلص تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حق پورا نبھایا۔ قرآن میں ان کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے رسول بھیج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے معاملے کا آغاز کس طرح ہوا تو فرمایا میرے والد ابراہیم کی دعا سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے چاہت اور محبت محسوس کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے سب سے بہترین مخلوق، تو آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو میں نے اپنے والد ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ قیامت میں مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے انہی سے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، ان کو سراہا، ان کے لیے دعائے رحمت بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ کسی تکلیف کے وقت صبر میں ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا تو آپ نے فرمایا میرے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت اور تعریف میں ہم سے بتایا جو عیسیٰ پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو شیطان کونچ نہ دے، وہ اس کے کونچ دینے سے چلاتا ہے، مگر مریم کا بچہ اور مریم ان کو شیطان کونچ نہ دے سکا۔ انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو، ان کی تعریف، ان پر اتاری گئی کتابوں پر ایمان لانے کے متعلق قرآن میں ایک بہت خوبصورت پیرایا ہے کہ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ایمان باللہ کے ارکان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سب سے بڑے اسوہ اور نمونہ تھے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کے اندر انبیاء پر ایمان لانے، ان سے محبت کرنے، ان کی عزت و تکریم کرنے، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنے، ان کی عزت کا دفاع کرنے، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرنے جیسی چیزیں پیوست کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور نبیوں کی مثال جو مجھ سے پہلے تھے اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے اچھا بنایا اور اسے خوبصورت بنایا سوائے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے۔ سو لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور اس پر تعجب کرنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہ لگائی گئی، تو فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں سب نبیوں کے آخر میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا حق پورا ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھاٹھے مارتا 1.25 کا مجمع تھا۔ آپ نے پوچھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سارے مجمع نے کہا جی۔ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ ہم اس خاتم الانبیاء کی امت ہیں، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک 2 ذرائع سے پہنچا، ایک ملک اور ایک رسول، یعنی رسول ملک اور رسول انس۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دونوں مینز تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی تھے جن پر جبریل علیہ السلام نے براہ راست وحی نازل فرمائی۔ اب ہم کو رسالت کی سنہری زنجیر سے تیسرے واسطے کے طور پر، تیسری لنک کے طور پر باندھ دیا گیا، یعنی اب جو لنک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک انسان کے بیچ میں رہے گا وہ مسلمان ہیں۔ تو بڑی حیثیت مسلمانوں کو ملی، بڑا مقام ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ ہمیں فضیلت تو یاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ذمہ داری بھولے بیٹھے ہیں۔ فضیلت جب یاد رہتی ہے تو تکبر آتا ہے، اور جب ذمہ داری یاد رہتی ہے تو جھکتا ہے انسان، سوچ بچار پیدا ہو جاتے ہیں، فکر بڑھ جاتی ہے، پھر کام کرتا ہے انسان، نعرے بازیاں نہیں کرتا۔ تاریخ بتاتی ہے جب تک مسلمانوں نے کام کیا وہ فضیلت پاتے رہے، بہت اعلیٰ رہے، اور جب ذمہ داری چھوڑی تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریاں یاد دلوائے اور اس کو پورا کرنے کا شعور دے، اپنے غضب سے اپنی پناہ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے آڈیو میں